السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 اور 61 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارینی، اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، نی کا معنی مجھے، کیف تحیی الموتى کیسے زندہ کرتا ہے تو مردوں کو، قال اولم تؤمن اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا تو ایمان نہیں لایا، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تو نے یقین نہیں کیا، کیونکہ ایمان کا معنی یقین بھی آتا ہے۔ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن تاکہ میرا دل اطمینان حاصل کرے، یعنی میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں، عین الیقین آنکھوں سے دیکھا ہوا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ پس پکڑ لو، اربعۃ 4 قسم کے پرندے، فصرہن الیک پس ان کو مائل کر لو اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر رکھ دو، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، کلی کا معنی ہر، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، منہن جزءا ان کے گوشت وغیرہ کا ایک حصہ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا پھر ان کو بلاؤ، یأتینک آئیں گے وہ تیرے پاس، کا معنی تیرے پاس وہ آئیں گے، سعیاً دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اموال یہ مال کی جمع ہے، ہم اپنے یعنی اپنی ملکیت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبہ جیسے مثال ہے ایک دانے کی، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، انبتت وہ اگاتا ہے، 7 سنابل 7 سٹے، یہ سنبل کی جمع ہے سنابل، یعنی 7 سٹے یا 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر بالی میں، ہر سٹے میں، 100 حبہ کا معنی دانہ، ہر بالی میں 100 دانہ، واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یہ مسلسل تیسرا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا تھا، دوسرے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کون سے نبی تھے، اور تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا آیا، کہ بعض نے کہا ہے کہ اس واقعہ کا سبب پہلے نمبر پر بیان ہونے والا واقعہ ہے، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے وہ ایک فراڈ کر کے دکھا دیا کہ ایک موت کے قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک عام انسان کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہنے لگا کہ میں بھی زندگی موت کا مالک ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ شوق آیا کہ وہ عین الیقین حاصل کریں، ان کو شک نہیں تھا، بلکہ یہ نبی تھے اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے بہت کچھ دکھا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اور انہوں نے ابراہیم اللہ رب العزت کو کہا کہ ارینی کیف تحیی الموتیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں
کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ سوال کرنا، اولم تؤمن، کیا تو نے یقین نہیں کیا، اس کا مقصد یہ ہے ہم لوگوں کو شک سے بری کرنا اور ہمیں یقین دلانا یہاں مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے اس چیز کا سوال نہ کرتے اور ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب نہ دیتے تو آج کا مسلمان یہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی شک کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے پوچھا، سوال کیا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں آیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال بلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کی ذات کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے بارے میں شک نہ رکھتا ہو لیکن عین الیقین چاہے، اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری قدرت کیسی ہے یہاں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ابو الانبیاء ہیں، انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو آدم ثانی نوح علیہ السلام ہیں، انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام انہی کی نسل سے آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کر دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو پھر ایک عام شخص بھی اگر ایمان کی پختگی کے ساتھ کوئی ایسا اللہ کے ساتھ سوال کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ جب انسان اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ تو انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت مدد حاصل تھی، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایسی بات کرے گا تو عین ممکن ہے کہ شیطان اس کو بہکا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ پھر تم اس طرح کرو کہ 4 قسم کے پرندے لے لو۔ اب یہ پرندے کون سے تھے یہ موضوع بحث نہیں ہے، ہماری بحث کا موضوع یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے 4 پرندے لیے اور ان چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا تاکہ معجزہ دکھانے کے بعد یہ شک نہ رہے کہ شاید یہ اسی قسم کے اور پرندے تھے جوڑ کے آ گئے، مثلاً طوطا، کوا، چڑیا، مرغ جو بھی تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو پکڑو اور پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، تم بھی ان سے مانوس ہو جاؤ۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اس کا معنی قطعہن بھی آتا ہے اور املہن بھی آتا ہے، دونوں طرح اس کا معنی کیا گیا ہے۔ قطعہن پڑھا جائے تو پھر یعنی اس کا معنی کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرندوں کو پکڑو تو پھر ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور اگر املہن پڑھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر یہاں ان پرندوں کو ذبح کرنے کا لفظ محذوف ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید کا مزاج ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی شاہانہ کلام فرماتے ہوئے بہت مختصر کلمات بعض اوقات بیان فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مائل کرنے کے بعد ذبح کر کے ان کے گوشت پر اور ان کی ساری چیزوں کو مکس کر دو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر 4 پہاڑوں کے اوپر ان چاروں کے ٹکڑے رکھ دو اور ان کے سر اپنے پاس پکڑو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، آواز دو، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا تو ہر ڈھیر سے، ہر پہاڑ کے اوپر پڑے ہوئے گوشت میں سے وہ یعنی ان کے پر بھی اور ان کے گوشت بھی اور ان کا خون بھی، ہر چیز اٹھی اور اپنے اپنے جسموں کے ساتھ مل کر اپنے سروں کے ساتھ آ کر مل گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہنے لگے کہ مجھے یعنی پہلے بھی یقین تھا اور اب بھی یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعْلَمْ، جان لو، اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت صدقے کے بارے میں ایک لمبا چوڑا بیان ارشاد فرما رہے ہیں، جس کو ہم آج شروع کریں گے۔ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے جیسے ایک دانے کی مثال،
جو 7 بالیاں اگاتا ہے، اور پھر جب ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے تو 1 سے 700 بن گئے۔ پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جہاد میں کفر کے خلاف جنگ میں مال کو خرچ کرنا یا اپنی جان کو خرچ کرنا یہ سب سے بڑا خرچ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قسم کے خرچ ہیں، بندے کی نیت کے مطابق، وقت کے مطابق، یا جگہ کے مطابق، یا حالات کے مطابق اس میں اجر کم اور زیادہ ہوگا۔ مثلاً ایک خرچ عام دنوں میں کیا جاتا ہے اور ایک خرچ رمضان میں کیا جائے تو رمضان میں کیا ہوا خرچ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اس طرح ایک خرچ عام حالات میں کیا جائے اور ایک خرچ کسی کی بہت زیادہ تنگی میں کیا جائے تو وہ تنگی میں کیا جانے والا خرچ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ایسے ہی ایک شخص خوشحال ہے، وہ 1000 2000 5000 اپنی جیب میں سے نکال کر بڑی آسانی سے کسی کو دے دیتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا شخص بڑی مشکل کے ساتھ یہ خرچ کرتا ہے، تو دونوں کے اجر میں فرق ہے۔ جس نے مشکل کے ساتھ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت اور اس کے اخلاص کے مطابق بعض اوقات زیادہ دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس غنی آدمی کو اپنے غنا کے باوجود اپنے اخلاص کی بنا پر زیادہ اجر مل جاتا ہے، کیونکہ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما کان عن ظہر غنن، جو غنا کے بعد ہو۔ غنا کا مطلب یہاں یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ صدقہ کرنے کے بعد بندہ پچھتاوے میں پڑ جائے کہ میں نہ ہی کرتا، نہیں، پہلے اپنے اندر غنا پیدا کرو کہ اس کو خرچ کو کر دینے کے بعد، وہ چیز کسی کو دے دینے کے بعد اس کو جھانکو نہیں، افسوس نہیں کرو، اپنے آپ کو اس سے بے پرواہ کر لو، تو یہ افضل صدقہ ہے۔ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہد المقل، تنگ دست کی کمائی۔ تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی اصل بات نیت ہے۔ جس نیت کے ساتھ کوئی کام کرے گا اس کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا، 7000 گنا، اس سے بھی بہت زیادہ یا اس سے کم اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ ایک کھجور کا اجر ایک احد پہاڑ جو میلوں لمبا ہے، اتنا بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اللہ غنی ہے، واسع علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔